معزز ناظرین اور میرے ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زمین کی تخلیق رب کائنات کا ایسا شاہکار ہے، غور کرنے والوں کے لیے نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ پاک اپنی کتاب میں ان نشانیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جس کے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین میں کیسی کیسی نشانیاں ہیں؟ اسی طرح آج ہم آپ کو ان قدرت کی عجیب نشانیوں کے بارے میں کچھ معلومات مہیا کریں گے۔ اس دنیا میں جیسا کہ آپ جانتے ہوں یا سنا ہوگا کہ 7 عجوبے ہیں، تو چلیے ان عجائبات اور ان عجوبوں کی طرف چلتے ہیں، اور تھوڑا بہت جو میرے نزدیک مجھے ان کے بارے میں علم ہے آپ کو بھی اس بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سائنسدان آج بھی سرگرم عمل ہیں، لیکن آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا، اور ان کی تحقیق آج بھی نامکمل ہے کہ یہ عجائبات کو تخلیق کرنے میں اس زمانے میں کس طرح سے، کس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ تعمیر کیے گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ان عجائبات میں سب سے پہلے نمبر پر مصر کا اہرام مصر، جسے ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں عمارتیں آج بھی سائنسدانوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے۔ ان عمارتوں کی تعمیر کا مقصد اس زمانے کے جو بادشاہ تھے، ان کو موت کے بعد ان کی تدفین کی جاتی تھی، اور ان کو یہاں پر منوط کر کے ممیوں کی شکل میں رکھا جاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان عمارتوں کے تہہ خانے میں رکھنے سے آخرت کے دن ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ان عمارتوں کے تہہ خانوں میں حنوط شدہ لاشوں کے ساتھ ان کے جو غلام اور ان کے زیر استعمال اشیاء تھی، ان کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کی تمام قیمتی اشیاء، زیور، جواہرات اس لیے ان کے ساتھ دفن کر دیے جاتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ جب آخرت میں یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ ہمارے دوسرے نمبر پر جس عجائب کا ذکر کیا جائے گا وہ محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اس عجوبے کا نام تاج محل ہے، اور یہ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ہندوستان آگرہ کے شہر میں بنایا گیا۔ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ جو اس کی چہیتی بیگم تھی، اس کی خواہش پر اس کو تعمیر کیا گیا۔ جن معماروں نے اس کو تعمیر کیا ان کو کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے تھے کہ تاکہ ایسی تعمیر کہیں اور وہ کر نہ سکے۔ تاج محل آج کی دنیا میں جیومیٹریکل انداز میں بنائی جانے والی ایک خاص عمارت، اور اپنے 7ویں عجوبے میں نمبر 2 پر آتا ہے۔ مختلف زبانوں کے شاعروں، ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اور اپنی نظموں میں تاج محل کا اس قدر ذکر کیا گیا کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ تاج محل مغل آرکیٹیکٹ اور ہندوستانی آرکیٹیکٹ اور اسلامک آرکیٹیکٹ کا مجموعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ سے آئے ایک سیاح عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ میرے مرنے کے بعد ایسی ہی خوبصورت عمارت بنوا دو تو میں آج ہی مرنے کو تیار ہوں۔ تیسرے نمبر پر جس عجوبے کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ دنیا نے اور دنیا کے سائنسدانوں نے اس کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے چائنا وال، اس کو چائنا گریٹ وال بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں دیوار چین کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے چائنا کے شہنشاہ نے جبری طور پر اس کی تعمیر کے لیے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شخص کو اس کی تعمیر پر معمور کیا۔ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ 3 لاکھ افراد نے تقریباً 10 سال تک دن رات کام کر کے، مشقت کر کے اس دیوار کو تعمیر کیا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ چاولوں کا پاؤڈر، لیموں، پتھر اور چکنی مٹی کو مکس کر کے اس کی اینٹوں کو بنایا گیا، پھر اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ جہاں تک اس کی لمبائی کی بات کریں تو 21,696 کلومیٹر لمبی یہ دیوار ہے۔
اور ہر 200 گز کے بعد پہرے داروں کے لیے ایک مضبوط قلعے بھی تعمیر. کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 2000 سال لگے، کیونکہ اس میں مختلف خاندانوں نے، شاہی خاندانوں نے حصہ لیا اور اپنے اپنے دور حکومت میں اس کی توسیع کرتے رہے، اس کی مرمت کرتے رہے، اور آخرکار یہ تقریباً اب 30% دیواریں چین غائب ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. باقی 70% اب بھی یہ ایک عجوبے کے طور پر دنیا میں اور براعظم ایشیا میں قائم ہے. ناظرین، سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے ذہن میں کہ دیواریں چین بنانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ 2006 قبل مسیح میں منگولوں نے جب چائنا پر، یعنی کہ اب کے چین پر ایک چڑھائی کی، اور ان سے بچنے کے لیے دیوار چائنا نے تعمیر کرنے کا سوچا اور اس کو ہم بھی جامع پہنا. ماچو پیچو. جی ہاں ناظرین، یہ جنوبی امریکا میں ایک پہاڑی کے اوپر ایک پرانا شہر آباد ہے. پاچو کہا جاتا ہے پرانا اور پیچو کہا جاتا ہے پہاڑ. سن 2007 میں 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا. یہ سطح سمندر سے 2420 میٹر بلند ہے، اور پوری دنیا سے آنے والے سیاح اس عجوبے کو دیکھنے امریکہ جاتے ہیں اور پاچو پیچو کے پہاڑی چوٹی پر یہ اس شہر کی باقیات کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں. پاچو پیچو گاؤں 216 عمارتوں پر مشتمل تھا، اور اس وقت کی تعمیر اور اس وقت کی اس کی ڈیزائننگ دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے. سطح سمندر سے 2420 میٹر کی بلندی پر ان پتھروں سے یہ تعمیر کرنا عمارتیں بہت ہی ایک کٹھن کام ہوگا اور بہت ہی بڑا چیلنجیبل کام ہوگا. پاچو پیچو کی آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 خاندان اس میں مقیم تھے، اور اس کو شہر کو آباد کرنے کے 100 سال بعد ہی اس کو ویران چھوڑ دیا گیا. یہ آج تک ایک معمہ ہے کہ کیوں اس کی تہذیب کو ایک دم ختم کر دیا گیا، جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے. ناظرین، اب ہم آپ کو جس عجوبے کی طرف لے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عجوبے کا نام پیٹرا ہے. یہ بھی ایک تاریخی اور ایک عظیم شہر ہے. اس شہر کو یونیسکو نے 1985 میں عالمی ورثے کے طور پر اپنی تحویل میں لیا. 2007 میں عالمی 7 عجوبوں میں شامل کیا گیا. لیکن یہ کائنات اتنے سال پرانی ہے، اس کو کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا. ہزاروں سال پرانی اس تعمیرات کو دیکھ کر دور حاضر کے سائنسی دور میں بھی ایک عقل دنگ رہ جاتی ہے. پیٹرا شہر اپنے دور میں ایک ہنستا مسکراتا اور بارونق شہر تصور کیا جاتا تھا. ناظرین، اس کے محلِ وقوع کی بات کی جائے تو یہ مسلم ممالک اردن شہر کے وسط میں واقع تھا. سرخ پتھروں کے بیچ تراشا جانے والا یہ عظیم الشان شہر گزشتہ دور کی ایک یادگار کے طور پر ظاہر ہوا ہے. شہر کے مکین تو جانے کہاں وقت کے تھپیڑوں میں ہو کر فنا ہو گئے، لیکن ان کے ہاتھوں سے تراشا جانے والا یہ عظیم شاہکار آج بھی آپ کے نظروں کے سامنے ہے. یہ شہر 1892 میں دریافت کیا گیا. ناظرین، یہ جو آپ کے سامنے مجسمہ نظر آ رہا ہے، یہ 2007 میں عجائب لسٹ میں شامل کیا گیا، اور یہ تقریباً 30 میٹر اونچا ہے. اور اس کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ اس کے بازو سیدھے کھول کر ایک امن کی نشانی کے طور پر اس کو بنایا گیا. پہلے اس کا ڈیزائن اس کے ہاتھ میں دنیا کی گلوب جو تھا وہ دینا تھا، لیکن بعد میں اس کا ڈیزائن تبدیل کر کے امن کا گہوارہ اس کے بازوؤں سے مشابہ کیا گیا. 1922 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اور تقریباً 9 سال میں یہ مجسمہ مکمل ہوا. دی کولوسیوم ایمفی تھیٹر
جسے اس زمانے میں تماشا گاہ کے طور پر بنایا گیا۔ اس کو بنانے کی تاریخ کے بارے میں کہا جائے تو یہ بہت ہی خوفزدہ ہے کہ اس اسٹیڈیم میں بہت سے خونخوار جانوروں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی لڑائی بھی جان لیوا کھیلوں میں شامل کی جاتی تھی، جس میں بہت سے جنگجو نوجوان جو تھے ان کو بطور کھیل کے طور پر، شغل کے طور پر، تماشا کے طور پر ان کو ایک دوسرے سے لڑوایا جاتا تھا اور محظوظ ہوا جاتا تھا۔ ان کھیلوں میں موت کو بہت سرے فہرست رکھا جاتا تھا، ہارنے والے کی صورت میں اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس اسٹیڈیم کی جو تباہی ہوئی وہ قدرتی آفات جیسے آسمانی بجلی اور زلزلوں نے